بسم اللہ الرحمن الرحیم وانا مبدل اصدائی افتعال راجو افترنا افتعالا. بس یہ چند ایک مسئلے ہیں ذرا مشکل ہیں دھیان کرنا. افتعالا میں فا کے بعد کیا ہے؟ افتعالا میں تا ہے. سمجھائی کیا ہے؟ تا ہے. تو باب افتعال کے جتنی مثالیں ہیں باب ان میں سے چند مثالیں وہ ہوتی ہیں کہ جو تا ہوتی ہے نا وہ اور حرفوں سے بدل جاتی ہے. جو یہ قانونچے وچ آنے نے سارے اتنے چونکہ ساریاں گلاں نہیں سمجھ جا سکتی، یہ گل سمجھنی ہے. وزن کرنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے. وزن کرنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ موزون کے جو حرف اصلی ہیں ان کی جگہ میں تو میزان میں فا عین لام 1 2 3 آتے ہیں. جو حرف زائد ہوتے ہیں ان کا قانون آپ نے کیا پڑھا ہے؟ بین ہی وہی. اب میزان میں چلے جاتے ہیں یار، بین ہی وہ ایک گل پڑی کہ نہیں. تو باب افتعال میں بعض مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی جو تا ہوتی ہے وہ اور حرفوں سے بدل جاتی ہے. جب اور حرفوں سے بدل جائے تو جب اس کا وزن نکالیں گے تو جو حرف اب آیا ہے وہ نہیں لانا میزان میں بلکہ تا لانی ہے میزان میں. جو حرف اب یہ میزان میں نہیں لے کر جانا بلکہ تا لے کر جانی ہے میزان میں. بات سمجھیا؟ پہلے مثال سمجھو پھر تنوں گل سمجھ آوے دی. اے مثال ہے اید توارا با لکھیے، اصل یہ توا تا تھی. اید ترب وہ قانون آ جائے گا کہ تا کو توا کیوں بنایا. اب اید توارا با میں دواد را با تو اصلی ہے کہ کوئی نہیں، حمزہ اور توا یہ زیادہ ہیں. تو اب اس کا وزن نکالنا ہے نا تو اس موجودہ حالت کا لحاظ نہیں کرنا بلکہ توا اصل میں کیا تھی. اس لیے اید و توارا با کا وزن اف توا اعلی نہیں اف تا اعلی نکالنا ہے. یہ مطلب ہے. اور نہ بدلا ہوا تا افتعال سے کو، تا افتعال سے بدلے ہوئے کو وزن میں نہیں لائیں گے. جیسے اید و توارا پر وزن افتعال نہ کہ افتعال. اس سمجھانے میں سے لکھا کوئی لفظ نہیں، پورا ترجمہ انجے بھی ہے. ہاں بھائی. اور نہ بدلا ہوا تا افتعال سے کو، تا افتعال سے کو، یعنی جو تا افتعال سے بدلا ہوا ہے اس کو نہیں لائیں گے. اور نہ بدلے ہوئے کو تا افتعال سے. نہ بدلے ہوئے کو تا افتعال سے کیا مطلب؟ وزن میں اس بدلے ہوئے کو نہیں لائیں گے بلکہ ہاں بھائی جیسے نہ کہ تو نہیں ہوتی جی. وَنَا مُقَرَّرْ لِلْإِلْحَاقِ چون جلبہ فعلنا حلتی تن. بس دھیان کرو. بعض فعل جو ربائی فعل ہے، ربائی مجرد. کون؟ ربائی مجرد. ربائی مجرد کا ایک ہی باب ہے. ایک لفظ ہے ملحقات. کیا لفظ ہے؟ ملحق. ملحق یہ آگے آئے گا مسئلہ تب سمجھ آئے گا، اب سمجھ نہیں آنا. صرف قانون سمجھنا ہے چونکہ یہ مسئلہ پڑھا ہوا نہیں ہے اس لیے یہ پریشان کر رہے ہیں آپ کو. اگر افتعال کے قانون پڑھے ہوتے پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا جی. جو حرف
الحاق کے لیے مقرر ہو جو حرف میزان میں وہ حرف نہیں آئے گا بلکہ اس کی جگہ لام آئے گی. جو حرف الحاق کے لیے مقرر ہو میزان میں ادھر دیکھو کہ قانون تو ان کو نہیں سمجھ آنا. ایک مثال دیکھو. اصل لفظ ہے جالبا. کیا ہے؟ جالبا. کیا؟ ہم نے چاہا کہ اس کو دہ راجہ کا ہم وزن کریں. کیا کریں؟ اب ہم نے لام کلمے کا تکرار کیا، ایک اور با لے ہے اور عین کلمے کو ساکن کیا تو کیا بن گیا؟ جل بابا بر وزنے اور دہ راجہ. جل بابا بر وزنے دہ راجہ. یہ جل بابا با کے تکرار کے ساتھ ہم وزن ہو گیا کس کا؟ وہ کون ہے؟ وہ بول رہے ہیں جی. یہ جالا با کے ساتھ با کا تکرار کیا ہے تو یہ ہم وزن ہو گیا کس کا؟ دہ راجہ کا. اب وزن کرنے کے وقت یہ نہیں ہے کہ اس کا وزن یہ کرنا ہے کہ فا لابا. فا چونکہ وہ با زیادہ ہے تو اس کو بعینی میزان میں لے جائے، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ جو وزن جس کے ساتھ اس کو ملحق کیا ہے کس کو؟ کس کے ساتھ؟ جو وزن اس کا ہے اب اس کا بھی وہی وزن ہوگا. اس کا وزن کیا ہے؟ فا لالا. اس کا بھی وزن ایشا بس ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ تو جو الحاق کے لیے مقرر ہو وہ نہیں میزان میں جاتا بلکہ جس کے ساتھ اس کو ملایا ہے جو وزن اس کا ہوگا وہی وزن اس ملحق کا ہوگا. جس کو لاحق کریں اس کو کہتے ہیں ملحق، جس کے ساتھ لاحق کریں اس کو کہتے ہیں ملحق بے. کیا کہتے ہیں؟ یہ ساری گلاں اگے آنیاں نے، پریشان نہیں صرف وزن کا طریقہ جس نے پھر حوالہ آئے وہ تو پڑھیا سی تاکہ دماغ کو گل قبول کرے. جی تو جو حرف الحاق کے لیے مقرر کیا جائے وزن میں وہ حرف نہیں آتا، وزن میں، بلکہ جس کے ساتھ اس کو ملحق کیا ہے جو وزن اس کا ہوگا وہی وزن اس کا بھی ہوگا. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ جس اصل قانون ہے کہ ملحق کا وزن وہی ہوتا ہے جو اس کے ملحق بے کا وزن ہوتا ہے. ملحق کا وزن، اصل قانون یہ ہے ملحق کا وزن وہی ہوتا ہے جو اس کے شاباش. ترے مثالاں نے، ترے مثالاں یہ اگلیاں جا کے مثالاں دی وضاحت کرن گے بھی اصل وچ اینا اے نال اساں تکرار کیتا ہے. مثلا ایک مثال ہے جل بابا، اصل میں ہے جیم لام با، تو دوسری با کا تکرار کیا فا لالا کا ہم وزن کرنے کے لیے. جی تو یہ بن گیا جل بابا بر وزن فا لابا، نہیں بر وزن فا لالا. ایک لفظ ہے ہل تی تن. ہل تی تن اصل میں یہ چونکہ یہاں وہ مقصود نے نا پوری وضاحت کہ اس کو کس کے ساتھ لاحق کیا ہے، اصل میں یہ کیا تھا اور پھر یہ کون سے حرف کا تکرار کیا ہے، وہ باس اگے آ جائے گی. اتنے صرف لفظ پکا لو. مثلا ہل تی تن میں جو دوسری تا ہے نا اس کا تکرار کیا ہے. ایک تا پہلے ہے نا اور یا سے پہلے بھئی فے لی، سمجھے نا جی؟ تو دوسری تا کا تکرار کیا ہے تو بن گیا ہل تی تن. اب اس کا وزن فعلی تن نہیں ہے بلکہ دوسری جگہ کیا آئے گا؟ کیا بنے گا اس کا وزن؟ اسی طرح سحنو، یہ ایک اسم ہے سحنو، اس میں نون کا تکرار کیا ہے تب اس کا وزن فعلون نہیں ہوگا بلکہ لام آئے گا فعلولن. ہل تی تن میں تا کا تکرار ہے، سحنون میں نون کا تکرار ہے، جل بابا میں با کا تکرار ہے. تو جو مقرر ہے وہ میزان میں نہیں جائے گا، اس کی جگہ لام آئے گی.
اس کی جگہ اصل قانون یہ ہے کہ ملحق کا وزن وہ ہوتا ہے جو اس کے ملحق بے کا وزن ہوتا ہے. گل سمجھیا؟ ایشا بس ہے منع کر بے. اور نہ مقرر واسطے الحاق کے کیا مطلب نہ، یعنی وزن کرتے وقت جو الحاق کے لیے مقرر کیا ہے وہ نہیں جائے گا میزان میں، بلکہ اس کی جگہ اے مطلب لام ہوگا. جی جیسے جل بابا بر وزن فا لالا اور ہلتی تن بر وزن فعلی لن اور سحنون بر وزن فولولن. جی اور نامقرر واسطے الحاق کے کیا مطلب نامقرر؟ کہ وزن کرتے وقت جو الحاق کے لیے مقرر کیا ہے وہ خود نہیں جائے گا میزان میں، بلکہ اس کی جگہ لام ہوگا. یہ مطلب ہے. جی اور نامقرر واسطے الحاق کے جیسے جل بابا بر وزن فعللا شابہ. اور حلتیتن بر وزن فعلیل اور سحنون بر وزن فعلول. جی و تغیر در موزون از قلم مکانی در وزن ہم کنند چون جاہن نہیں ہے، جاہن جاہن وجہن افلن وحادی واحد حادیٌ وحادی واحد عالف وعجسا جائسا عفلا واشیاء شیعاء لفعاء. بس مسئلہ سمجھو. ہلو، کلام عرب میں ایک اور خوبی ہے، وہ یہ ہے، یہ خوبیاں ساریاں جمیں جمیں اگلی کتاباں پڑھو گے تو حکمتاں آن گیا. مثلا یہ دیکھیں، یہ فا ہے، یہ عین ہے، یہ لام ہے، مثال کے طور پر یہ کلمہ بن گیا. تو کلام عرب میں یہ بھی خوبی ہے کہ کبھی عین کو اٹھا کر فا سے پہلے لے آتے ہیں، یہ ایک نیا کلمہ بن گیا. کبھی لام کو اٹھا کر عین کی جگہ رکھ دیا، عین لام کی جگہ چلی گئی، یہ ایک اور کلمہ بن گیا. لام کو اٹھا کر فا کی جگہ رکھ دیا، فا کو لام کی جگہ، یہ ایک اور کلمہ بن گیا. تو کلام عرب میں یہ بھی ایک خوبی ہے کہ حرفوں کو آگے پیچھے کر کے نیا کلمہ بنا لینا. اس کو اے جڑی شے دی تھاں بدلائی دی ہے نا، تھاں بدلانا، جگہ بدلانا، ان دی عربی قلب کی ہے. وہ جڑی جگہ ہے انہوں عربی کہندے نے مکان، ان دی عربی کے بنی قلب مکانی. کے بنی میرے تو بات گول کے میں سمجھاواں جی. کے بنی کہ حرف کی جگہ فا کو، عین کو، لام کو، مثال کے طور پر. بات سمجھیے. اب یہ قانون کو کال سمجھی کہ کوئی نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرفوں کی جگہ بدلا کر آگے پیچھے کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اصل میں یہ ہے کہ لفظ معنی ایک ہی ہوتا ہے، لفظ کو پڑھنے کے وہ مختلف طریقے بنا لیتے ہیں جی، تاکہ وہ لفظ زیادہ بن جائے، آسانی ہو جائے جی. ساڈے کول تو ایک ہی ہے نا، جہے علاقے چ مجھ ہے اتنے مجھ ہی ہے. اور بحث تو اردو چ ہوئی نا، سنتے ہو نا. ساڈے علاقے ایک شہر ایک ہی لفظ ہے جی. چلو اچھا بھائی، اب قانون سمجھیں. یہ جو آخری قانون پڑھ رہے ہو، قانون یہ ہے کہ ایک کلمہ جس کی ترتیب فا عین لام، اصلی ترتیب کو دیکھے تو وزن ہے فا اعلی، پھر اس میں قلب مکانی کر دی ہے. تو جب وزن نکالنا ہے تو وزن میں بھی قلب مکانی کرنی ہے جی، وزن میں بھی قلب مکانی کرنی ہے جی. یہ قانون ہے جی. جس کلمے میں قلب مکانی کی گئی ہے، جب اس کا وزن نکالیں گے تو وزن میں بھی اے قانون ہے. آگے جا کر بیان کریں گے اگر قلب مکانی نہ کریں، وزن اصل کے لحاظ سے نکالیں، وہ آخر میں قانون آ رہا ہے تو یہ بھی جائز ہے. لیکن پہلے سمجھیں کہ جس کلمے میں کیا کی گئی ہے، اس کا جب وزن نکالیں تو وزن میں بھی کریں گے.
آخر میں بیان کریں گے، اگر نہ کریں تب بھی جائز ہے، لیکن اکثر یہ ہے کہ اس میں کیا کریں گے؟ قلم مکانی کریں گے. ایسا بس. اب چند ایک مثالیں دیکھو. جنہاں دے چفیرے نکی نکی لیک ہے نا، جنہوں دوجی لوگوں تے بریکٹ آندے نے، یہ اصل کلمہ انج ہے تے جڑے اس تو پہلے باہر ہے وہ قلم مکانی والا ہے. اصل لفظ ہے وج ہن. کیا؟ بر وزن فعلن. فا کے مقابلے میں کون ہے؟ عین کے مقابلے میں اور لام کے مقابلے میں. اس وج ہن کو عربی میں جو ہن بھی پڑھتے ہیں. کیا؟ جو ہن میں واو کو الف سے بدلا کر جا ہن پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ جا ہن. اصل چ وج ہن جی عین کلمہ فا کی جگہ چلا گیا اور فا تو کیا بن گیا؟ وج ہن سے واو ساکت جب دن پڑھنا. جیم زبر وا جیم زبر وا جب کے جیم زبر وا جو. اچھا جو ہن پھر واو کو الف سے بدلایا تو کیا بن گیا؟ وج ہن کا وزن کیا ہے؟ اور جا ہن میں چونکہ عین کلمہ شروع میں چلا گیا اور فا کلمہ درمیان میں آ گیا، اس کا وزن کیا بنے گا؟ افلن. اے کلم مکانی میں جو وزن نکالا ہے تو وزن میں بھی کیا کر دیا ہے؟ ہاں بھی آکشابہ. وج ہن اصل ہے، اس کا وزن کیا ہے؟ فعلن ہے. اس میں قلم مکانی کی ہے. کس طرح؟ یہ عین کلمہ فا کی جگہ اور فا کلمہ تو کیا بن گیا؟ وج ہن سے جو ہن. پھر قانون لگ کر کیا بنا؟ جا ہن. تو وج ہن کا وزن کیا ہے؟ تے جا ہن کا او عین کلمہ جنہوں آپ پڑھتا ہے کو عین کلمہ ہے، عین دی جگہ تے الف ہونا جی. اچھا کل دسیا بھی کہ جو حروف اصلی ہوتے ہیں ان کی جگہ تو فاعل لام آتی ہے جی، وہ تو ضارب ان کا الف ہے جو زیادہ ہے جی. جا ہن بر وزن افلن. چونکہ جا ہن میں قلب مکانی ہے لہذا اس کے وزن میں بھی ایک مثال. بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ اصل ہے واحد بر وزن، یہ تو وزن ٹھیک ہے. اس میں قلم مکانی کی ہے، عین کلمے کو فا کلمے کی جگہ لے آئے. عین کلمے کو اور فا کلمے کو لام کلمے کی جگہ لے گئے اور فا کلمے کو یہ کیا بن گیا؟ واحد سے یون نہیں واو ہے. ہا دے ون یار حد ہوگی. کیا بنا؟ او پڑھتا ہے ہا دے ون بن گیا. پھر وہ قانون پڑھیں گے کہ اسم کے آخر میں واو آئے ما قبل اس کے زیر ہو تو وہ واو یا سے بدلتی ہے. تو ہا دے ون سے کیا بن گیا؟ ہا دے یون. اب اس میں جو قلم مکانی ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے کہ عین کلمہ کس جگہ آ گیا ہے اور فا کلمہ. اب اس کا وزن کیا بنے گا؟ اور آگے لکھے عالفن. کیا وزن اس کا؟ چونکہ ہاد یون میں قلم مکانی ہے لہذا اس کے وزن میں بھی. اگلی مثال دیکھ اور بریکٹ کے لکھے ہے یا عیسیٰ بر وزن فا کلمہ کون ہے؟ عین کلمہ لام کلمہ سین. اس میں قلم مکانی کی ہے، عین کلمے کو فا کی جگہ فا کو عین کی جگہ. یا عیسیٰ سے کیا بن گیا؟ پہلے وہ یا عیسیٰ ان کی بن گیا آگے سے وہ حمزہ ہی جو لمبا لکھے ہے. اچھا یا عیسیٰ کا وزن کیا ہے؟ دستا نہیں پہ جی، حد ہو گئی یار کو نمک کٹنا ہے جی. تو چونکہ موزون کون کیڑا اس میں لہذا وزن میں بھی قلم مکانی کریں گے. کریں گے تو وزن کیا ہے اس کا؟
افعلا، افعلا نہیں، عین زبر آ، فا زبر فے، لام زبر لا. اور مثال دیکھ، بریکٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ شیء، شین فا کے مقابلے میں، یا عین کے مقابلے میں، حمزہ لام کے مقابلے میں، تے اگے الف مدہ تے حمزہ زیادہ. فعلاؤ، شیء کا وزن کیا ہے؟ فعلاؤ. اس میں قلم مکانی کی ہے. کیا قلم مکانی کی ہے؟ کہ جو عین لام کلمہ ہے نا، لام کلمہ کون؟ لام کلمہ حمزہ، اس کو شروع میں لے ہے، اس کو بس. تو شیء او سے کیا بن گیا؟ اش. عین کلمہ، عین کلمہ پہلے ساکن ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ پہلے ساکن ہے نا، کندے وچ؟ اشیاء وچ. عین کلمہ کون ہے؟ اشیاء وچ عین کلمہ وچ، شیء وچ عین کلمہ کون ہے؟ ساکن ہے کہ نہیں؟ جب حمزے لام کلمے کو فا کی جگہ لے گئے تو فا درمیان میں آ گئی، کون؟ شین. یہ ساکن ہو گئی ہے. یا آخر میں چلی گئی، یا پر زبر آ گئی ہے، تو کیا بن گیا ہے؟ اش یا او. فا کلمہ شروع میں آ گیا ہے. اب وزن کیا نکلے؟ فا کلمہ نہیں، لام کلمہ شروع میں آ گیا ہے. وزن کیا نکلے گا؟ لف. ایک تو لکھا ہے نا نال کو، دماغ بھی گل قبول کرتا ہے کہ نہیں؟ اشیاء، لام کلمہ شروع میں آ گیا ہے. اب وزن کیا آئے گا اس کا؟ لفعاء، لفعاء. یہ ایک جملہ سوالیہ ہے بھئی، اشیاء اور شیء کا وزن بتاؤ. کیا وزن ہے شیء؟ شیء کا یہ اصل پر ہے. اور اشیاء کا وزن کیا ہے؟ لفعاء. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ چل اور مانا کر اس کا. اور تغیر موزون میں قلب مکانی سے جو کہ ہوتا ہے، وزن میں بھی کرتے ہیں. ہاں بھائی. اور تغیر میں، اور تغیر موزون میں قلم مکانی سے جو کہ ہوتا ہے، وزن میں بھی کرتے ہیں. یہ تغیر کنے وچ کرنا ہے؟ جیسے جاہن وجہن. کیا مطلب جاہن وجہن؟ اصل میں وجہن ہے، اس میں قلم مکانی کر کے کیا بنایا؟ بر وزن افلن. یہ افلن وجہن کا وزن ہے یا جاہن کا؟ تو وجہن کا وزن کیا ہے؟ اور جیسے عادیٌ واحد بر وزن عالف. یہ عالف کس کا وزن ہے؟ تو واحد ان کا وزن کیا ہے؟ اور جیسے آیسا یا ایسا بر وزن عافیلا. یہ کس کا وزن ہے؟ اور یا ایسا کا وزن کیا ہے؟ اور جیسے اشیاء شیء بر وزن لفعاء. جیسے جاہن وجہن بر وزن افل. اور جیسے حادی واحد بر وزن عالف. اور آجیسا جائسا بر وزن عافلہ. اور جیسے اشیاء شیء بر وزن لفعاء. یہ ترجمہ ہے، تفصیلی ترجمہ ہے. جیسے جاہن
جو کہ اصل میں وجہن ہے کا وزن افلن ہے، اور جیسے حادیٌ جو کہ اصل میں واحدن ہے کا وزن آلفن ہے، اور آیسا جو کہ اصل میں یائسا ہے کا وزن آفیلا ہے، اور اشیاء جو کہ اصل میں شیء ہے کا وزن لفعاء ہے۔ این اصل پوری عبارت ہے جی آگے جی۔ وَهَذَا ہم تورست چون قاد فاعل۔ بس کلام عرب میں قانون لگ کر بعض دفعہ کلمے کے اندر سے حرف حذف ہو جاتے ہیں، حرف کبھی عین کلمہ حذف ہو جاتا ہے، کبھی لام کلمہ حذف ہو جاتا ہے، وہ قوانین سارے، اکثر لام کلمہ حذف ہوتا ہے۔ کلام عرب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ قوانین لگنے کی وجہ سے کلمے کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف حذف ہو جاتا ہے۔ اس کا قانون بیان کرتے ہیں کہ آپ کا جو موزون ہے اس کے اندر کوئی حرف قانون لگ کے حذف ہو چکا ہے، تو جب وزن نکالیں گے تو وزن میں بھی وہ حرف حذف کر دیں گے، وزن میں بھی مطلب کیا نہیں کیا۔ کلام عرب میں یہ بھی ہوتا ہے کہ حرف اصلی جو ہوتے ہیں وہ حذف کر دیتے ہیں، قانون لگتے ہیں، وہ قانون آ جائیں گے جی۔ تو موزون میں اگر کوئی حرف حذف ہے تو وزن میں بھی وہ حرف حذف کر دیں گے۔ ہاں مثال دیکھیں، اصل ہے قادیٌ، کیا ہے بر وزن، قانون کی وجہ سے یا حذف ہو جاتی ہے، پیچھے بچتا ہے قادن، تو چونکہ موزون میں لام کلمہ کیا ہو گیا ہے، اب اس کا وزن کیا نکالنا ہے، فاعن، قادن بر وزن فاعن۔ ہاں جی آنکھ، جیسے قادیم جو اصل میں تھا، قادن اصل میں کیا ہے، قادن اصل میں قادم اصل میں قادیم ہے، اور قانون لگ کے قادم بنتا ہے، بنتا ہے، تو چونکہ اس کے اندر لام کلمہ حذف ہے، چونکہ حذف ہو چکا ہے، اس کے اندر لام کلمہ حذف ہو چکا ہے، تو جب اس کا وزن نکالیں گے جب اس کا وزن نکالیں گے تو وزن میزان میں بھی میزان میں بھی حذف کریں گے، لام کلمہ، لام کلمہ حذف کریں گے، تو اس کا وزن کیا بنے گا، قادن کا فاعل، آخنا قادن بر وزن قادم بر وزن فاعل، فاعن۔ اور حذف بھی اسی طریقے پر ہے، کیا مطلب اسی طریقے پر کہ جب موزون میں اگر حذف ہے تو میزان میں بھی، جیسے قادن بر وزن فاعن، قادن اصل میں قادیٌ ہے، لام کلمہ حذف ہے، لہذا میزان میں بھی لام کلمہ حذف کر دیا جی۔ اور حذف میں بھی اسی طرح ہے، جیسے قادم بر وزن فاعل، اگے جی، اگر اعتبار اصل مقلوب و مخلوف کنند، ہم جائز شب چون قادن حادن، فاعل، بس یہ جو آخری دو قانون پڑھے ہیں تو اشارہ کیتا ہے پہلے کہ اگر موزون میں قلب مکانی ہے تو وزن میں بھی قلب مکانی کریں گے، اگر موزون میں کوئی حرف حذف ہے تو وزن میں بھی کریں گے۔ کہتے ہیں یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اصل کا لحاظ کر کے پورا وزن نکال لیں تو یہ بھی جائز ہے، اصل کا یہ بھی، مثلا حادیٌ کا اپنا لحاظ کریں تو وزن کیا بنا اس کا، وہ اپنا، اور جس سے یہ قلب ہوا ہے اس کا وزن کیا ہے، تو لہذا اصل کا لحاظ کر کے اس کا وزن آپ فاعل بھی نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح قادن اصل میں کیا ہے، اس کا لحاظ کر کے آپ پورا وزن بھی نکال سکتے ہیں۔ تو لہذا جس میں قلب مکانی ہے یا جس میں حذف ہے، ان کی موجودہ صورت کا لحاظ کریں تو وزن اور ہوگا، اصل کا لحاظ کریں تو وزن وزن اصلی طریقے پر ہوگا، فا عین لام اپنی ترتیب پر۔ چل منع کر، اگر اعتبار
مقلوب کے اصل کا اور محذوف کے اصل کا کریں تو بھی جائز ہے. گل سمجھیا؟ مقلوب جن دے وچ قلب مکانی کیتی ہے، مثلا پیچھے جے لفظ پڑھے جے وج ہن اے اصل ہے تے جا ہن کی ہے مقلوب، جن دے وچ قلب مکانی کرن کی آندے نے مقلوب. واحد اصل ہے تے ہادیون آج اچھا جی تے یا ایسا تے آیسا شے آؤ تے اشیاؤ، اے مطلب ہے جی. سمجھیے؟ تے قادن کے اندر لام کلمہ محذوف ہے جی، جیسے قادن بر وزن فاعل اور حادجن بر وزن فاعل، لیکن اصل کے لحاظ سے آگے چلتے ہیں. بنا کے جمیع اقسام اسم و فعل اذہب قسم بیرون نیز آگا صحیح است یا معمول یا مضاف یا مثال یا اجب یا ناقص یا لطیف. اچھا جی، یہ وہی مسئلہ جو صرف بھائی میں پڑا ہوا ہے. اسم کی ساری قسمیں، فعل کی ساری قسمیں. اسم 6 قسم ہوتا ہے، فعل 4 قسم ہوتا ہے جی. کل بھی پڑھا ہے، پچھلے سر بہچی ساری گل پکوائی سی کہ یاد ہے کہ کوئی نہیں. فعل اور مصدر اور مشتقات یہ 4 قسم ہوتے ہیں. کون سے؟ اور اسم جامد 6 قسم. 6 قسم ہے. کون سا؟ ہنج. تو اسم کی ساری قسمیں، فعل کی ساری قسمیں. کلام عرب میں جتنے اسم ہیں اور جتنے فعل ہیں، حرف کو دخل نہیں ہے، وہ ان 7 قسموں میں سے ایک ہوں گے. وہ 2 بن جان 3 بن جان کوئی حرج نہیں، لیکن ضرور خام خواہ ایک ضرور ہوگا ان قسموں میں سے. کوئی بھی اسم، کوئی بھی فعل ان 7 قسموں سے باہر نہیں ہے. یا وہ صحیح ہوگا، یا وہ محمود ہوگا، یا مضاف ہوگا، یا مثال ہوگا، یا اجوف ہوگا، یا ناقص ہوگا، یا لفیف ہوگا. جان کے تمام اقسام اسم کے اور فعل کے. کنیاں قسماں نے اسم دیاں تے فعل دیاں 4. 7 قسموں سے باہر نہیں ہیں. یا صحیح ہے نا، یا کو آ رہا ہے صحیح ہے، یا محمود، یا مضاف، یا مثال، یا اجوف، یا ناقص، یا لفیف. چل بھائی. اما صحیح آنس کے در مقابلہ فا و عین و لام او حرف علت و حمزہ و تضعیف نبوت ضربن و ضربا بر وزن فعل و فعالا. صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے، خواہ اسم ہو خواہ فعل ہو. خواہ صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا، عین اور لام کلمے کے مقابلہ میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ 2 حرف ایک جنس کے ہوں. 50 باری پکوایا رمضان تو پہلے تعریفیں یاد ہے. بہرحال صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے کہ فا کے مقابلہ میں او تو مانا کرنا ہے کہ اس کے فا کے مقابلہ میں اور عین کے مقابلہ میں اور لام کے مقابلہ میں حرف علت اور حمزہ اور تضعیف نہ ہوں جی. جیسے ضربن بضربا بر بدن فعل وفعلا. حرف علت سے ان واو و الف و یا جو جمع کنی و اے شوال.
اچھا جی، حرف علت کون ہوتے ہیں؟ حرف علت کہتے ہیں الف سے یا تک جو 3 حرف ہیں نا، واو الف تے یا، ان کو حروف علت کہتے ہیں. ان کو جمع کریں تو لفظ بنتا ہے واج. کیا بنتا ہے؟ واج. وائے ہائے. چلو جی، حرف علت 3 ہیں، واو اور الف اور یا. جب جمع کرے تو واجن ہو جائے گا. محمود آنکھ کے یک حرف اصلی او حمزہ بغل. دوسری قسم ہے محموز. محموز وہ کلمہ ہوتا ہے کہ ایک حرف اصلی اس کا حمزہ ہو. ہاں جی، محمود وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک حرف اصلی اس کا حمزہ ہو. آنکھ تو جلدی کر. محمود وہ کلمہ ہوتا ہے کہ ایک حرف اصلی اس کا حمزہ ہو. ہاں، پھر آخر. محمود وہ کلمہ ہوتا ہے کہ ایک حرف اصلی اس کا حمزہ ہو. حرف اصلی ثلاثی میں کتنے ہوتے ہیں؟ رباعی میں، خماسی میں، سداسی میں. چل بھائی، محموز وہ کلمہ ہوتا ہے کہ ایک حرف اصلی اس کا حمزہ ہو. چل شاباش شاباش. محمود وہ کلمہ ہوتا ہے کہ ایک حرف اصلی اس کا حمزہ ہو. و محمود بل سے قسم محموز الفا و محموز العین و محموز اللام. محموز 3 قسم ہے، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. آنکھ. محموز 3 قسم پر ہے، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. چلو جی، اور محموز 3 قسم پر ہے، محموز الفا اور محموز العین اور محموز اللام. ہاں بھائی، محموز 3 قسم پر ہے، محموز الفا اور محموز العین اور محموز اللام. ہاں. محموز الفا آس کے در مقابلہ فا اسم یا فعل او حمزہ بغل. چون امر و امرا بغل فعل و فعل. محموز الفا وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو، خواہ وہ اسم ہو یا فعل ہو. محموز الفا وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو، فا اسم ہو یا فعل ہو. وہ اسم فعل دیے بکھری بکھری قسم یاد تعریفہ جواب کرائیں سن ہیں. مثال کیا لکھی ہے؟ امرن بر وزن، تو فا کے مقابلے میں کون ہے؟ حمزہ. لہذا یہ کیا ہوا؟ محموز الفا اور آمارا بر وزن، فعل فا کے مقابلہ میں کیا ہے؟ حمزہ. لہذا یہ محموز الفا ایشا بس ہے. چلو جی، اور محموز العین صبر ترجمہ کون کریے اندر. محموز الفا وہ کلمہ ہے کہ فا کے مقابلہ میں اسم یا فعل اور اوپر نہ لانے، وہ کلمہ ہے کہ اس کے فا کے مقابلہ میں اسم یا فعل حمزہ ہو، جیسے امرن اور امرو بر وزن فعل و فعل. اسم کون اور فعل کون ہے؟ اسم امر اور فعل جو امر. فعل جو ہمارا. چل بھائی، امرن اسم ہے اور ہمارا فعل ہے. آخنا جی میں آکے امر اسم ہے اسم ہے اور اور ہمارا فعل ہے. چل. محموز الفا وہ کلمہ ہے کہ اس کے فا کے مقابلہ میں اسم یا فعل حمزہ ہو، جیسے امر اور امرا بربل فعل اور فعل. محمود الفا وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے فا کے مقابلہ میں اسم یا فعل حمزہ ہو، برمز فعل و فعل. چل بھائی. اور محمود العین آنکھ کے در مقابلہ عین اسم یا فعل ہو حمزہ بغت چون سا چون چون سا سا
حمزے ہوتے جزم میں سال وسال بربل نہ بیوقوف ویکھو آپ ٹھیک کرنا ہے نا بھی مثالاں پیچھے پڑھیاں نے بھی کاتب کو غلطی ہو گئی وسال تے کتاب چھپدی پئی ہے کم از کم 80 سال تو چونکہ وکدی پئی تے دوبارہ کتابت تو غلطیاں ٹھیک کرن دی زحمت کدی گوارا نہیں کیتی نا جی سمجھو یہ تو دوبارہ تکلیف نہیں برداشت کرنی جی جی وسال بربل فال ہے اومی غلط لکھا ہے نا ہیں کہ کوئی نہیں جی تے میں جڑی کتاب پڑھی ہے نا جی اے پڑھی سی سن 79 وچ گل لکھی تے تاریخ جی سمجھ آئی نا جی 80 تے ہن تک کنے سال ہو گئے 30 ہو گئے تے 30 واری کنی واری چھپ چکی ہونی ہے جی دوبارہ سہمت نہیں گوارا کرنی پیا غلطی تے ٹھیک کر چڑی پرواہ نہیں ہے جی چلو جی اور وفعل چلو جی اچھا جی محموز العین وہ کلمہ ہوتا ہے کہ عین اس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو خواہ اسم ہو خواہ فعل ہو جیسے سأل بر وزن فعل عین کلمہ حمزہ ہے اور سأل بر وزن فعل عین کلمہ حمزہ ہے شابہ بھائی اور محمود العین وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو خواہ اسم ہو یا خواہ فعل ہو شاباش محمود العین وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں پڑھ پر حمزہ ہو جاگنے خواہ اسم ہو یا فعل جیسے بس جاگنے سال کو مک نہیں گئی پھر مولوی نے ویکھ کے آئے جی بر وزن فعل وفعل شابہ بھائی مانا کرو اور محموز العین اور محمود العین وہ کلمہ ہوتا ہے کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں اسم یا فعل حمزہ ہو جیسے سأل اور سأل بر وزن فعل وفعل جی اور محمود العین وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں اسم یا فعل حمزہ ہو جیسے سالن اور سآلا بر وزن فعالا اب پورا پڑھ جیسے 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 سالن اور سآلا بر وزن فعلن اور فعالا چل بھائی محمود العین وہ کلمہ ہاتھ مار ہاتھ وہ مار کلمہ شاباش ہوتا ہے کہ اس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو شاباش۔ خواہ اسم ہو خواہ فعل شاباش جیسے سأل و سأل بر وزن فعل وفعل اگے اور محمود اللام آنکھ کے در مقابلہ لام اسم یا فعل او حمزہ بول جو کر ان وقرآ بر وزن فعلن وفعالا محموز اللام وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو خواہ وہ کلمہ اسم ہو یا فعل ہو جیسے قرء بر وزن فعل لام کلمہ حمزہ ہے قرأ بر وزن فعل لام کلمہ حمزہ ہے جی اور محمود اللام وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں خواہ اسم ہو یا پھر ہو حمزہ ہو جیسے قرء بر وزن فعل اور قرأ بر وزن فعالا محمود اللام وہ کلمہ ہوتا ہے کہ اس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حمزہ ہو خواہ اسم ہو یا فعل جیسے قرء بر وزن فعل اور قرأ بر وزن فعل چلو جی گل سمجھیا